کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والعلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگی دلربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار رحمت برکتیں اور اس کے پیارے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے پناہ عنایت آپ تمامی حضرات کو نصیب ہو کہیے آمین، اور ساتھ ہی ساتھ مشقت بارک کو بھی آمین. آئیے اپنے اسلاف کے طرز پر عمل کرتے ہوئے نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لے. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مائک کی تھوڑی آواز بڑھا دیجئے. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے. میرے آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے. ارے مصطفیٰ والوں کے انداز مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. پڑھیے مل کر مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور شاعر فرماتے ہیں کہ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا
نظم ان کے تصور سے مقدر چمکا، ارے قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اور یہ شعر عقیدے والا شعر ہے، سماعت فرمائیں سبحان اللہ بولئے۔ بالیقین جنتی ہے جن کو شفاعت پہ یقین، جن کو سرکار کی شفاعت پر یقین ہے وہ 100% جنتی ہوں گے، سبحان اللہ۔ بالیقین جنتی ہے جن کو شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ خلد میں بھیڑ نظر آئے گی دیوانوں کی، خلد میں بھیڑ نظر آئے گی دیوانوں کی، میرے سرکار کے سب چاہنے والے ہوں گے، میرے سرکار کے سب چاہنے والے ہوں گے، میرے سرکار کے سب چاہنے والے ہوں گے۔ ابھی ہمارے جنید ربانی صاحب فرما رہے تھے کہ میدان محشر جب ہوگا تو ہر کسی نہ کسی کے گلے میں کسی نہ کسی کا پٹا ہوگا، جو تقریر کری تھی نا انہوں نے کہ جب پٹا ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ بخشوائیں گے خدا سے انہیں محبوب خدا، بخشوائیں گے خدا سے انہیں محبوب خدا، تو کہ گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، تو کہ گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گناہ گاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے، گناہ گاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے حضور روتے تھے راتوں میں امتی کے لیے، حضور روتے تھے راتوں میں امتی کے لیے، یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا۔ ارے کیا بات ہے، خاموش ہو گئے، اور بلند آواز سے بولیے، اور دل کی گہرائیوں سے بولیے، یہ چاند تارے یہ سورج سے ہم کو کیا لینا، یہ
چاند تارے یہ سورج سے ہم کو کیا لینا، عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے، عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے، عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے، یہ عرب کا چاند، بول دیجئے سبحان اللہ۔ یہ عرب کا چاند کب سے چمک رہا ہے، سبحان اللہ، عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے، یہ عرب کا چاند اس وقت سے چمک رہا ہے جب نہ سورج کی چمک، اور مچل کر بولیے اور دل کی گہرائیوں سے بولیے، یہ عرب کا چاند اس وقت سے چمک رہا ہے جب نہ سورج کی چمک تھی، نہ جب چاند کی چمک تھی، نہ ستاروں کی چمک تھی، نہ کہکشاں کی چمک تھی، نہ مریخ کی چمک تھی، نہ سریا کی چمک تھی، نہ یہ ستاروں کی چمک تھی، نہ یہ چمک تھی، نہ وہ چمک تھی۔ اس وقت بھی عرب کا چاند چمک رہا تھا جب کوئی چمک نہ تھی، نہ جب آدم کی چمک تھی، نہ ابراہیم کی چمک تھی، نہ اسماعیل کی چمک تھی، نہ موسیٰ کی چمک تھی، نہ عیسیٰ کی چمک تھی، نہ کلیم اللہ کی چمک تھی، کچھ چمک نہ تھی۔ اس وقت بھی عرب کا چاند چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، جب نہ آسمان کی چمک تھی، نہ زمین کی چمک تھی، نہ پہاڑوں کی چمک تھی، نہ دریا کی چمک تھی، نہ سمندروں کی چمک تھی، نہ یہ انسان کی چمک تھی، نہ فرشتوں کی چمک تھی۔ یہ عرب کا چاند اس وقت بھی چمک رہا تھا جب کوئی چمک اس کائنات میں نہ تھی۔ میرا عرب کا چاند اس دنیا میں تشریف لایا، عرب کا چاند اس کائنات میں تشریف لایا، حلیمہ کا چاند اس کائنات پہ چمکا تشریف لایا، ایسا چمکا، ایسا چمکا، ایسا چمکا، جو آ رہا ہے اس کو بھی چمکاتا جا رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو بھی چمکاتا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر آ رہے ہیں، صداقت کی چمک عطا کی جا رہی ہے، فاروق اعظم آ رہے ہیں، عدالت کی چمک عطا کی جا رہی ہے، عثمان غنی آ رہے ہیں، سخاوت کی چمک عطا کی جا رہی ہے، میرا مولا مولا علی آ رہا ہے، شجاعت کی چمک عطا کی جا رہی ہے۔ جو کوئی بھی آ رہا ہے اس کو چمک عطا کی جا رہی ہے، چمک عطا کی جا رہی ہے، چمک عطا کی جا رہی ہے۔ امام حسن آ رہے ہیں، امامت کی چمک عطا کی جا رہی ہے، امام حسین آ رہے ہیں، شہادت کی چمک عطا کی جا رہی ہے، امام اعظم آ رہے ہیں، ان کو چمک عطا کی جا رہی ہے، امام شافعی آ رہے ہیں، ان کو چمک عطا کی جا رہی ہے، امام مالک آ رہے ہیں، ان کو چمک عطا کی جا رہی ہے، امام حنبل آ رہے ہیں، ان کو چمک عطا کی جا رہی ہے۔ بغداد کی سرزمین سے میرا پیر روشن ضمیر دستگیر محبوب سبحانی طب ربانی غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، ولایت کی چمک عطا کی جا رہی ہے۔ ولایت کی چمک عطا کی جا رہی ہے، غریب نواز آ رہے ہیں، کرامت کی چمک عطا کی جا رہی ہے، صابر پاک آ رہے ہیں، آپ کو چمک عطا کی جا رہی ہے، مخدوم پاک آ رہے ہیں، آپ کو چمک عطا کی جا رہی ہے، سرکار کلا آ رہے ہیں، آپ کو چمک عطا کی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں، ان کو چمک عطا کی جا رہی ہے، سرکار ربانی آ رہے ہیں، ان کو چمک عطا کی جا رہی ہے، شہید ملت آئے، ان کو چمک دے دی گئی، مخدوم ربانی آئے، ان کو چمک دے دی گئی۔ جب اس منظر کو چل کر بول دو، ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو، جب اس منظر کو بریلی کی دھرتی سے اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہہ پڑے کہ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے اللہ یا رسول اللہ،
تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بول دیجیے سبحان اللہ۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، ہم آپ کو قریب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، میرے اپنے حساب سے ایک سوچ بتا رہا ہوں، ایک فکر بتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، جتنا آپ کو ملا اس سے زیادہ کسی کو نہ ملا، نہ آدم کو اتنا ملا، نہ موسیٰ کو اتنا ملا، نہ عیسیٰ کو اتنا ملا، نہ کسی نبی کو اتنا ملا، نہ کسی ولی کو اتنا ملا، نہ کسی قطب کو اتنا ملا، نہ کسی غوث کو اتنا ملا۔ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے ہر چیز اختیار کر عطا کر دی ہے، ہر چیز عطا کر دی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، اگر آپ چاہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اگر آپ چاہے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، کیا آپ ابھی بھی اللہ سے راضی نہیں؟ یہی بات ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، کیا آپ ابھی راضی نہیں؟ سرکار نے کہا نہیں۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولیے، پھر سے بولیے، کیا آپ ابھی راضی نہیں؟ کہا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پھر کب راضی ہوں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیے آپ، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے کب راضی ہوں گے؟ تو میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ مجھے اور مال چاہیے، اور عزت چاہیے، اور شہرت چاہیے، اور ثروت چاہیے، اور مال و زر چاہیے، اور حکومت چاہیے، اور سلطنت چاہیے، یا مجھے اور زندہ رہنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو سنو، سننا چاہتے ہو میں کب راضی ہوں گا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیے کب راضی ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک اپنے چاہنے والوں کو جنت سے نکال کر جنت میں نہ داخل کر لوں گا، اس وقت تک راضی نہ ہوں گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ آپ کو بھی پہچانتے ہیں، آپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔
ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جب تک ایک ایک غلام کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر لوں گا اس وقت تک بولیے بولیے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. اب پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے, ان کا عقیدہ سبحان اللہ اللہ اکبر, کیا عقیدہ ہے صحابہ کرام کا. وہ اپنے آپ کی طرح اپنی طرح سرکار کو کبھی نہیں سمجھا انہوں نے, بلکہ ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, آپ اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوائیں گے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے, یا رسول اللہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, تمام اول تا آخر لوگ جمع ہوں گے محشر کی بھیڑ میں, یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ محشر کی بھیڑ میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا, سنو سنو, اگر تم کو مجھے تلاش کرنا ہے تو میدان محشر میں جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہو وہاں مجھ کو تلاش کر لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں مجھ کو کیا کرنا, تلاش کر لینا. صحابی رسول نے کہا, یا رسول اللہ آپ وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. صحابہ کرام ایک ایک چیز کھود کھود کر نکلوا لیتے تاکہ جو آنے والے سرکار کے چاہنے والے ہوں وہ سرکار سے اور محبت کرنے لگے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, میں وہاں جو میرا چاہنے والا ہوگا, جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا, اگر اس کے نامہ اعمال میں کمی ہو رہی ہوگی تو میں اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ صحابی رسول نے کہا, یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو میدان محشر میں میزان عمل میں نہ ملے تو پھر آپ کو کہاں تلاش کریں. سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اگر میں میزان عمل میں نہ ملوں تو تم مجھ کو حوض کوثر میں تلاش کر لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حوض کوثر میں تلاش کر لینا. یا رسول اللہ آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے. بول دیجئے, یا رسول اللہ آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے. تو سرکار فرماتے ہیں, جو میرا چاہنے والا ہوگا, جس کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہوگی, جس کا حلق سوکھ رہا ہوگا, جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا, میرا چاہنے والا ہوگا, میں اس کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاتا ہوا نظر آؤں گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سرکار ہیں میزان عمل میں اپنے چاہنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حوض کوثر میں پانی پلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر وہ صحابی کہنے لگے, سبحان اللہ ہمارا ایمان تازہ کہ یا رسول اللہ اگر آپ حوض کوثر میں بھی نہ ملے تب آپ کو کہاں تلاش کریں. یا رسول اللہ اگر آپ حوض کوثر میں نہ ملے تب آپ کو کہاں تلاش کرے. تو سرکار نے فرمایا, مجھے پل صراط میں تلاش کر لینا. یا رسول اللہ آپ پل صراط میں کیا کر رہے ہوں گے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جو میرا چاہنے والا ہوگا جب پل صراط پار کر رہا ہوگا تو میں جبرائیل سے کہہ دوں گا, اے جبرائیل تم ہوگے فرشتوں کے سردار,
پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اعلیٰ حضرت کا عشق سبحان اللہ۔ یہ جبریل علیہ السلام ہے، انہوں نے ایک مرتبہ سرکار سے خواہش کری، سبحان اللہ بولی، کیا کری؟ خواہش کری، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے امتیوں کے لیے فکر مند رہتے، سبحان اللہ، تو میری ایک خواہش ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ کہا یا رسول اللہ جب پل صراط ہو اور آپ کی امتی گزر رہے ہوں تو مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اپنے پر کو بچھا لوں، سبحان اللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق، آپ فرماتے ہیں اے جبرائیل مجھے تمہارے پاؤں پر ناز نہیں ہے، مصطفیٰ کی شفاعت پر ناز ہے۔ بھی فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے گناہگار امتیوں کو پل صراط سے پار کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو حوض کوثر کا جام پلاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نامہ اعمال میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ جو جہاں پکار رہا ہوگا سرکار تشریف لے جا رہے ہوں گے، امتی پکار رہی ہوگی یا رسول اللہ ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیجئے، سرکار وہاں نظر آئیں گے۔ امتی پکار رہے ہوں گے یا رسول اللہ ہمیں جام کوثر پلوا دیجئے، سرکار نظر آ رہے ہوں گے۔ امتی پکاریں گے یا رسول اللہ ہمیں پل صراط سے پار کروا دیجئے، سرکار وہاں نظر آ رہے ہوں گے۔ تبھی تو والد ماجد ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں بلند آواز سے بولیے، بلند آواز سے بولیے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ قبر میں، حشر میں، پل پہ، میزان میں جو جہاں بھی پکارے وہی آپ، پکارے وہی آپ ہیں۔ قبر میں، حشر میں، پل پہ، میزان میں، قبر میں، حشر میں، پل پہ، میزان میں، یا رسول اللہ جو جہاں بھی پکارے وہی آپ ہیں، جو جہاں بھی پکارے وہی آپ ہیں، یا نبی رحمت عالمی آپ ہیں، یا نبی رحمت عالمی آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا اپنے چاہنے والوں کو کی کشتی پار لگا رہے ہوں گے۔ سرکار نے ہم پر اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چل کر بول کیا؟ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے میدان محشر۔ حافظ کی ایک جماعت الگ کھڑی ہو گئی، قاری کی ایک جماعت الگ کھڑی ہوگی، عالم کی ایک جماعت الگ کھڑی ہوگی، مفتی کی ایک جماعت الگ کھڑی ہوگی، محدث کی جماعت الگ کھڑی ہوگی، اللہ والوں کی جماعت الگ کھڑی ہوگی۔
بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کی جماعت الگ کھڑی ہوگی، صحابہ کرام کی جماعت الگ کھڑی ہوگی، اور ہم گناہگاروں کی جماعت الگ کھڑی ہوگی۔ سن رہے ہیں؟ کس کس کی الگ الگ کھڑی ہوگی؟ اچھا بتائیے، اب امتحان لے رہے ہیں سب کی الگ الگ، عالم کی الگ، حافظ کی الگ، قاری کی الگ، مفتی کی الگ، محدث کی الگ، مفکر کی الگ، مفسر قرآن کی الگ، اللہ والوں کی الگ، صحابہ کی الگ الگ الگ، اور گناہگاروں کی الگ۔ سبحان اللہ۔ سب ہاتھ باندھے دست بستار کسی کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور صحابہ کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی جماعت بھی الگ کھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سب دست بستہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، کسی کا انتظار کر رہے ہوں گے، سب گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، اپنی نظریں لگائے ہوں گے کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے، کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ سب کسی کے انتظار میں ہوں گے، سب کسی کے انتظار میں ہوں گے، سب کسی انتظار میں ہوں گے۔ تبھی ایک ندا گونجتی ہے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اب سب ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، علامہ مولانا الگ کھڑے ہوئے ہیں، مفتی مفکر الگ کھڑے ہوئے ہیں، محدث الگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ والے الگ کھڑے ہوئے ہیں۔ سب اس سوچ میں ہیں کہ سرکار ہمارے پاس آئیں گے، عالم یہی سوچ رہا ہے کہ سرکار ہمارے پاس آئیں گے، قاری یہی سوچ رہا ہے کہ سرکار ہمارے پاس آئیں گے، محدث یہی سوچ رہا ہے کہ سرکار ہمارے پاس آئیں گے، امام یہی سوچ رہا ہے کہ سرکار ہمارے پاس آئیں گے، نیکوکار یہی سوچ رہا ہے کہ سرکار ہمارے پاس آئیں گے، صحابہ یہی سوچ رہے ہیں کہ سرکار ہمارے پاس آئیں گے، مگر کیا نہ سرکار عالم کے پاس جا رہے ہیں، نہ حافظ کے پاس جا رہے ہیں، نہ قاری کے پاس جا رہے ہیں، نہ متقی کے پاس جا رہے ہیں، نہ مفکر کے پاس جا رہے ہیں، نہ نیکوکار کے پاس جا رہے ہیں، بلکہ سرکار ہم گناہگاروں کے پاس سبحان اللہ۔ کیا کس کے پاس آ رہے ہیں؟ ہم گناہگاروں کے پاس آ رہے ہیں۔ ایک کھلبلی مچ گئی، ارے یار ہم نے زندگی بھر نیکی کری، سرکار ہمارے پاس نہیں آئے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ انعام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کے صدقے سے ان کو بھی شفاعت کا اختیار دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے کسی عالم دین کی خدمت کری ہے تو وہ عالم دین آپ کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ کیا ہنگامہ، ارے یار ہم نے اتنی عبادت کری تھی، یہ کہ سرکار ہمارے پاس آ جائیں، ہم نے اتنے فتوے دیے تھے کہ سرکار ہمارے پاس آ جائیں، ہم نے اتنی تفسیریں بیان کری تھی کہ سرکار ہمارے پاس آ جائیں، آخر سرکار ہمارے پاس نہ آ کر ان گناہگاروں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے کہا ارے تم کو کیا ضرورت ہے، تم تو بخشے بخشوائے ہو، تم تو بخشے بخشوائے ہو، میری شفاعت کی ضرورت ان گناہگاروں کو ہے۔ میری شفاعت ان گناہگاروں کی ہے۔ اچھا مزیدار بات پھر دیکھیے، جیسے ہی سرکار نے فرمایا میری شفاعت ان گناہگاروں کے لیے، نیکوکار ہم گناہگار کے پاس، سبحان اللہ، یہ بھی ان کا عشق ہے، ورنہ میدان محشر میں کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو۔ ایک دو بندے، کتنے؟ دو بندے، ایک کے پاس 99% نیکیاں تھی اور ایک کے پاس صرف 1% نیکی تھی۔ اب
99% والے کو صرف ایک نیکی کی ضرورت تھی، اس کو جہنم میں جانے کا پروانہ مل گیا۔ بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے اے پروردگار مجھے مہلت دے دے کہ میں ایک نیکی لے کر آ جاؤں۔ اللہ نے بھی کہا جاؤ، ایک نیکی ہے، کوئی نہ کوئی تو دے دے گا، جاؤ لے کے آ جا۔ بہرحال وہ نیکی تلاش کرنے میں نکل گیا، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اے ماں تو نے زندگی بھر مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، تو نے مجھے اپنے آنچل کی چھاؤں میں سلایا ہے، اے ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ ماں نے کہا بیٹا میں تمہاری یہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، باپ تو نے مجھے شفقت سے نوازا، تو نے خون پسینہ بہا کر مجھے پالا، اے باپ مجھے ایک نیکی دے دے۔ باپ نے کہا نہیں، مجھے خود نیکی کی ضرورت ہے۔ بھائی کے پاس جاتا ہے، بہن کے پاس جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، کوئی بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں۔ اب بیچارہ تھک ہار کے نا امید ہو کے آ گیا ہے، پروردگار اب مجھے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں نے نیکیاں مانگ لی، مجھے نیکیاں نہیں ملی، مجھے جہنم میں اب لے جا۔ جس کے پاس صرف ایک نیکی تھی اس نے کہا بھائی تم پریشان نہ ہو، میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، کم سے کم اپنی ایک نیکی دے کے تم کو جنت کا حقدار بنا دو۔ بول دو کہا بھائی میں 99 نیکی تو نہیں لا سکتا، چلو میری ایک نیکی لے لو، میں جہنم میں جا رہا ہوں، تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ ایک نیکی لے کے چلا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں ان کا کیا معاملہ ہوا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار جس نے تم نے کہا تھا کہ ایک نیکی لے کر آ جاؤ وہ ایک نیکی لے کر آ گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے آخر ایک نیکی اس کو کس نے دی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار جس کے پاس صرف ایک نیکی تھی اس نے اپنی ایک نیکی دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار سے پوچھتا ہے اے گناہگار یہ بتا تو نے آخر اس کو ایک نیکی کیوں دے دی؟ تو پروردگار سے وہ کہتا ہے اے پروردگار میں تو گناہگار ہوں مگر مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا ایک بھائی میری وجہ سے جنت میں جہنم میں چلا جائے۔ میرا ایک بھائی میری وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ بولیے جاؤ دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیوں؟ فرشتے پوچھتے ہیں کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے ارے جب بندہ رہ کر اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کا بھائی جہنم میں جائے تو میں اس کا خدا ہو کر مجھے یہ گوارا نہ ہوگا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا ایک نیکی بڑی آسانی سے ملتی ہے، پھر کیسے ملتی ہے؟ بڑی مشکل سے ملتی ہے نا۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیکوکار نے دیکھا کہ سرکار ہمارے گناہگاروں کے پاس جا رہے ہیں تو گناہگاروں کے پاس نیکوکار آنے لگے۔ سبحان اللہ بولیے، گناہگاروں کے پاس نیکوکار آنے لگے۔ اے گناہگار ہم تو نیکوکار ہیں، ہمارے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خطا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا کرو کچھ گناہ ہم کو اپنا دے دو۔ سرکار کی کیا شان ہے، اپنے کچھ گناہ مجھ کو دے دو۔ گناہگار یوں دیکھیں گے یہ کیا معاملہ، ارے ہم ویسے پریشان ہیں، آپ آ کے ہم سے کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ نیکوکار کہتے ہیں
مذاق نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنے گناہ ہم کو دے دو، کچھ گناہ ہم کو دے دو، کچھ خطائیں ہم کو دے دو، کچھ لفظ ہم کو دے دو۔ تو گناہگار پوچھتے ہیں آخر کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم بھی گناہگار ہو جائیں اور گناہگاروں کی صفوں میں آ جائیں، سب کی سرکار کی نظر بھی ہم گناہگاروں پر بھی پڑ جائے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ پرہیزگاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مصطفیٰ کی شفاعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کے رخصت، ہمارے آقا کائنات میں سب سے بڑے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک؟ کچھ نہیں نا؟ لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جن کو ڈاؤٹ ہی ڈاؤٹ رہتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم کو سرکار بڑے نظر آتے ہیں، ہم کو سرکار چھوٹے نظر آتے ہیں، ہے نا؟ اچھا بتائیے، اگر آپ چاند کو دیکھیں گے، چاند بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ جواب دیجیے آپ، چاند بڑا ہے کہ چھوٹا؟ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر ہم ہاتھ یوں کر لیں تو ہمارے ہاتھ میں چھپ جائے۔ اچھا ستارے یہ بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں، حقیقت اتنے بڑے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا ایروپلین دیکھا ہے، یہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ پکا نا؟ جب آسمان میں اڑتا تب بڑا رہتا کہ چھوٹا رہتا ہے؟ آپ ہی خود پھنسے جا رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایروپلین رہتا ہے بڑا، چاند رہتا ہے بڑا، سورج رہتا ہے بڑا، ستارے رہتے ہیں بڑے، مگر جب ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ دور رہتے ہیں تو ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں، ہم کو سرکار سب سے بڑے نظر آتے ہیں، ان کو سرکار چھوٹے نظر آتے ہیں، ان کو سرکار بڑے نظر آتے ہیں، ان کو سرکار چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ان سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کچھ نہ کہنا، کہا نا ہم کو سرکار بڑے نظر آتے ہیں، تم کو سرکار چھوٹے نظر آتے ہیں، نہ اس میں تمہارا دوش ہے نہ ہمارا دوش ہے، سرکار نے تم کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہے، اس لیے سرکار چھوٹے نظر آتے ہیں، ہم کو اپنے قریب کر لیا ہے، اس لیے ایسے بڑے نظر آتے ہیں، ایسے بڑے نظر آتے ہیں، ایسے بڑے نظر آتے ہیں کہ شاعر فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، ایسے قریب کیا ہے کہ شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے دور رہتے ہیں۔ ارے ہمارے اتنے قریب ہیں کہ بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ ارے اے جنت میرے دل کا تباس کر، جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل کا تباس میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سرکار نے ان کو دور کر دیا ہے، اس لیے چھوٹے نظر آتے ہیں، ہم کو قریب کر لیا ہے، اس لیے بڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔